صبح بے نور کو، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں جانتی، میں نہیں مانتی۔ میں بھی خائف ہوں تقدار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو یہ اغیار سے۔ کیوں ڈراتے ہو زندانوں کے دیواروں سے؟ ظلم کی رات کو، جہل کی بات کو میں نہیں جانتی، میں نہیں مانتی۔ میرا موضوع ہم نے تقریب سے خود اپنے نشے من پھونکے۔ صدر علی وقار: سوچتی ہوں پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے، دیکھتی ہوں بندوق اٹھتی ہے، گولی چلتی ہے، چلانے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ۔ گولی جسم کے ار پار ہوتی ہے تو مرنے والے کے منہ سے صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ۔ پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے۔ صدر علی وقار: جبکہ قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان، قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ، قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ، قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب۔ قاتل کہلائے غازی اور مقتول شہید، تو پرندے کس کی مدد کو آئیں، قاتل کی یا مقتول کی؟ کنکر کس پر گرائے، قاتل پہ یا مقتول پہ، تقریب کار پہ یا تقریب خزیدہ پہ؟ ہاں صدر علی وقار، اس لیے پرندے نہیں آتے اور کنکر نہیں گراتے۔ مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے مگر ندوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں اشار و اخوت مدینے جیسی، اب تو مسلمان کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، اب تو مسلمان کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ صدر علی وقار: جی تو چاہتا تھا کہ کشمیر، فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، لہو لاشیں، کٹے پھٹے انسان خون میں رنگے تارکول کی سڑکوں کی بات کرتے، مگر صدر علی وقار آج اس مباحثے کے قواعد اور ضوابط کے مطابق میرے پاس بولنے کے لیے 5 سے 7 منٹ ہے، اور 5 سے 7 منٹ میں تو اپنوں کا لگائے ہوئے زخم دکھانا مشکل ہے، اوروں کے کس سے کیا چھیڑوں۔ صدر علی وقار: میرا موضوع ہم نے تقریب سے خود اپنے نشے من پھونکے۔ زیر بحث میں قرارداد میں موجود ہر لفظ ہم سے میری مراد، آپ اس ایوان میں موجود ہر شخص اور اس نشے من سے مراد اسلامی جمہوریہ یہ پاکستان ہے۔ اس نشے من کو، اس عرض پاک کو دنیا کے نقشے پر لانے والا قائد اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ گاڑی دیر سے پہنچانے والے کون، گریبان میں جھانک کے تقریب کار ہم خود ہیں۔ سخوت راہ وطن دو لفظ ایک آشیانہ، دو حصوں میں بانٹنے والے کون، گریبان میں جھانک کے تقریب کار ہم خود ہیں۔ گھنٹیاں نہ بجاؤ، گھنٹیاں نہ بجاؤ، میں یہاں سے چلی جاؤں گی مگر میری آواز اس شعور صدا میں گونج لینے دو۔ صدر علی وقار: میرا جلتا نشے من تو ایک طرف خدا کے گھر لال مسجد کے درے دیواروں کو مسلمانوں کے خون سے نہلانے والے کون، گریبان میں جھانک کے تقریب کار ہم خود ہیں۔ ہمیں خبر ہے، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبرے کرتے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبرے کرتے۔ صدر علی وقار: قاتل کوئی اور نہیں، قصوروار کوئی اور نہیں، تقریب کار کوئی اور نہیں، تو چلے ذرا دیر کو تصور کیجئے کہ قاتل کوئی اور ہے یا تقریب کار کوئی اور ہے، تو پھر میرا جھنڈا نشے من سوال کرتا ہے کہ خزانے کون خالی کر گیا، املاک کس نے نیلام کی اور دیکھ کس نے بھیجے، درہموں برہموں کی آڑ میں ملک کو کون لوٹتا رہا، پرچم کا تقدس پامال کس نے کیا، کراچی کے فٹ پارک پر حکیم سعید شہید اور مفتی علامہ حسن تراوی اور مفتی شان زوئی کا خون کس نے بہایا، منصف اعلیٰ کو شہر شہر نگر نگر انصاف کا بھکاری کس نے بنایا، آئین کی دھجیاں کس نے اڑائی۔ میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتی تھی تو ایک دعوت نامہ اس بڑے باپ کو بھیج دیتے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹے کو لال مسجد میں تیزاب سے جلتا ہوا دیکھا۔ ایک دعوت نامہ اس سہاگن کو بھیج دیتے جس کے سہاگ کو میری نے ہوٹل میں دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ ایک دعوت نامہ اس FI کے
جنگ میں ہلاک ہونے والے اس رفیع خان کے بیٹی کو بھیج دیتے کہ جوابی منتظر ہے کہ بابا چوڑیاں کب لاؤ گے، بابا چوڑیاں کب لاؤ گے۔ صدر علی وقار، قاتل کوئی اور نہیں، قصوروار کوئی اور نہیں، اپنے ہی تخریب کاریوں سے، اپنے ہی نشے میں جلانے کر میں داستانیں کیا رقم کروں گی۔ علی وقار، ایک کاش ایک دعوت نامہ اس سماج کے معصوم بچوں کو بھیج دیتے کہ جو مٹی کے ڈھیر میں اپنی کتابیں تلاش کرتے ہیں، اپنی کرسیاں تلاش کرتے ہیں، اپنی بیچیں تلاش کرتے ہیں، وہ یہاں آتے نعرہ و شلامہ بلند کرتے اور بتاتے کہ تخریب کار کوئی اور نہیں۔ وہ یہاں آتے دل آزاری کرتے اور بتاتے کہ تخریب کار کوئی اور نہیں۔ معصوم بچوں آنکھوں میں آنسو لے کر آتے اور پکار کر کہتے کہاں ہے وہ ارزوں سما کا مالک جس کے چاہتوں کی رگیں خریدے، ہوس کے سرخی رکھے بشر کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی، وجہ بے رنگی گلزار کہوں تو کیا ہو، وجہ بے رنگی گلزار کہوں تو کیا ہو، کون ہے کتنا گنہگار کہوں تو کیا ہو۔ تم نے جو بات سرے بزم نہ سننی چاہی، تم نے جو بات سرے بزم نہ سننی چاہی، وہی میں بات سردار کہوں تو کیا ہو، وہی میں بات سردار کہوں تو کیا ہو۔ آپ کے سماعتوں کا شکریہ۔